ناظرین، تاریخ کے اوراق میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو تخت پر بیٹھ کر مشہور نہیں ہوتے بلکہ ان کے نام پر تخت بن جاتے ہیں۔ عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ نہ کسی سلطنت کے وارث تھے نہ کسی شاہی محل کے پروردہ، وہ ایک ایسے باپ کے بیٹے تھے جس نے سوغوت کی مٹی پر عدل کی بنیاد رکھی تھی، اور اب یہ بنیاد ایک امتحان مانگ رہی تھی۔ ارطغرل غازی کے وصال کے بعد قائی قبیلہ خاموش تھا، لوگ رو رہے تھے مگر دلوں میں ایک سوال تھا، اب کون؟ عثمان غازی نہ سب سے بڑے تھے نہ سب سے طاقتور، مگر سب جانتے تھے کہ یہ ارطغرل کا بیٹا نہیں، ارطغرل کی تربیت ہے۔ عثمان آگے بڑھے اور کہا، میں تم پر حکم نہیں چلاؤں گا، میں تمہارے سامنے جواب دہ ہوں گا۔ یہ الفاظ کسی تقریر کا حصہ نہیں تھے، ایک طرز حکومت کا اعلان تھا۔ عثمان غازی قیادت کو اونچی جگہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ بھاری ذمہ داری سمجھتے تھے۔ وہ یتیم کے گھر خود جاتے، بیوہ کے حصے کا اناج خود چیک کرتے، سپاہی کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھاتے، کسی فیصلے سے پہلے بزرگوں کو سنتے۔ قبیلے میں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا کیونکہ عثمان جاگتا تھا۔ لوگ کہتے تھے، یہ ہم پر حکومت نہیں کرتا، یہ ہمارے ساتھ جیتا ہے۔ عثمان غازی ہر دن خود سے ایک سوال کرتے تھے، آج میرا عمل میرے قول سے بڑا تھا یا نہیں؟ وہ جانتے تھے کہ اگر سردار کا کردار کمزور ہو تو تلوار بھی کمزور ہو جاتی ہے، اسی لیے عثمان نے سب سے پہلے خود کو فتح کیا۔ عثمان غازی شیخ اداباری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فاتح بن کر نہیں جاتے تھے، طالب بن کر جاتے تھے۔ شیخ اداباری نے کہا، عثمان، طاقت تمہارے ہاتھ میں ہوگی مگر دل نرم رکھنا، کیونکہ سخت دل ریاستیں نہیں چلا سکتے۔ یہی بات عثمان کی سیاست بن گئی۔ عثمان غازی نے پہلا حملہ قلعوں پر نہیں ظلم پر کیا۔ قاراجہ حصار یہ پہلا قلعہ تھا جہاں پہلی بار خطبہ عثمان کے نام پر پڑھا گیا۔ اسلامی قاضی مقرر ہوا، بازار میں انصاف نافذ ہوا، لوٹ مار نہیں ہوئی، عوام محفوظ رہی، اور یہی بات عثمان کو دو سروں سے مختلف بناتی تھی۔ کولاچہ حصار یہاں بھی وہی اصول، عبادت گاہ محفوظ، عورت محفوظ، بچے محفوظ، صرف ظلم کا نظام گرا۔ ان فتوحات کے بعد تقریباً 4000 مربع کلومیٹر علاقہ، 10 سے زائد بستیاں، ایک باقاعدہ انتظامی ڈھانچہ، یہ سلطنت نہیں تھی مگر سلطنت کی بنیاد تھی۔ ناظرین، عثمان غازی ابھی بادشاہ نہیں بنے تھے مگر لوگوں کے دلوں میں ان کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ یہ قبیلہ اب صرف قبیلہ نہیں رہا تھا، یہ ریاست بننے کے راستے پر تھا، اور یہ صرف شروعات تھی۔ ناظرین، جب کوئی قلعہ گرتا ہے تو دیواریں ٹوٹتی ہیں، مگر جب عثمان غازی فتح کرتے تھے تو خوف ٹوٹتا تھا۔ بازنطینی قلعوں میں یہ جملہ عام ہو چکا تھا، اگر عثمان آ گیا تو جنگ کم ہوگی مگر حساب ضرور ہوگا، کیونکہ عثمان صرف دشمن کو نہیں دیکھتے تھے، وہ نظام کو دیکھتے تھے۔ سقوط کے بعد بازنطینی حکمران سمجھ گئے تھے کہ خطرہ بڑھ رہا ہے، یہ کوئی وقتی حملے نہیں تھے، یہ مستقل پھیلاؤ۔ انہوں نے خفیہ معاہدے کیے، ترک قبائل کو توڑنے کی کوشش کی، جاسوس بھیجے، عثمان کے خلاف اتحاد بنایا، لیکن وہ ایک بات نہیں سمجھ پائے، عثمان قبیلہ نہیں چلا رہے تھے، وہ لوگوں کے دل چلا رہے تھے۔ عثمان غازی نے سب سے پہلے اپنے لوگوں کو مضبوط کیا، انہوں نے اصول بنایا۔ کہتے تھے، اگر ہم ظلم میں اپنے دشمن کے جیسے ہو گئے تو فتح بے معنی ہے، اسی وجہ سے سپاہی عثمان کے لیے جان دے دیتے تھے۔ بلجک ایک مضبوط قلعہ تھا اور سازش کا مرکز بھی، عثمان نے بغیر خون خرابے کے حکمت سے کام لیا۔ قلعہ فتح ہوا اور فوراً اعلان کیا گیا، کسی کے گھر کو ہاتھ نہیں لگے گا، مال محفوظ رہے گا، عبادت گاہیں قائم رہیں گی۔ لوگ حیران تھے، ہم ہار گئے مگر محفوظ، یہی عثمان کی اصل فتح تھی۔ یار حصار بازنطینی فوج کا اہم مرکز تھا، یہاں جنگ ہوئی مگر مختصر۔ فتح کے بعد ظالم حاکم ہٹایا گیا، مقامی لوگوں کو اختیار دیا گیا، ٹیکس میں نرمی کی گئی۔ لوگوں نے کہا، ہم نے نیا حاکم نہیں، نیا انصاف دیکھا ہے۔ عثمان غازی فتح کے بعد سب سے پہلے بازار جاتے، لوگوں سے خود پوچھتے، شکایات سنتے۔ ایک واقعہ مشہور ہے، ایک غیر مسلم عورت عثمان کے پاس آئی اور شکایت کی۔ عثمان نے اپنے سپاہی کو سزا دی اور کہا، میرا دین مجھے انصاف سکھاتا ہے، فتح نہیں۔ یہ خبر دور دور تک پھیل گئی۔ عینی گول عثمان کے لیے صرف قلعہ نہیں تھا، انتقام کا موقع بھی تھا، لیکن عثمان نے انتقام نہیں لیا۔ فتح کے بعد عام معافی، یہ وہ لمحہ تھا جب لوگوں نے کہا، یہ صرف فاتح نہیں، یہ حاکم ہے۔ یعنی شہر اب مکمل دارالحکومت بنا، یہاں عدالت قائم ہوئی، باقاعدہ فوج بنی، نظم و نسق ترتیب پایا۔ عثمان غازی روزانہ عدالت میں آتے اور کہتے، اگر عثمان کے خلاف مقدمہ ہو تو پہلے سنا جائے۔ یہ جملہ ریاست کی روح تھا۔
ناظرین، عثمان غازی اب صرف جنگ جیتنے والے نہیں تھے، وہ لوگوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھ رہے تھے، مگر ایک قلعہ ابھی باقی تھا، ایک ایسا شہر جس پر نظر پڑی تو تاریخ خاموش ہو جاتی۔ ناظرین، تاریخ کچھ فتوحات تلوار کے نام لکھی جاتی ہے اور کچھ صبر کے نام۔ برسا اور فتح۔ برسا وہ فتح تھی جس کا خواب عثمان غازی نے دیکھا، جس کی منصوبہ بندی عثمان نے کی اور جس کے دروازے اورحان خان نے کھولے۔ یہ کہانی باپ اور بیٹے کی ہے، جہاں سلطنت وراثت میں نہیں کردار میں منتقل ہوتی ہے۔ برسا بازنطینی سلطنت کا سب سے مضبوط قلعہ تھا، اناطولیہ کا معاشی مرکز، فوجی سپلائی کا گڑھ، قدرتی دفاع سے محفوظ عثمانی علاقوں کے درمیان خنجر۔ جب تک برسا قائم تھا، عثمانی ریاست مکمل محفوظ نہیں ہو سکتی تھی۔ عثمان غازی جانتے تھے اگر برسا نہ گرایا تو ہماری ریاست ہمیشہ محاصرے میں رہے گی۔ عثمان غازی نے برسا پر حملہ نہیں کیا بلکہ اسے تنہا کیا۔ انہوں نے ارد گرد کے تمام قلعے فتح کروائے۔ یہ محاصرہ عثمان کے دور میں شروع ہوا اور سالوں تک جاری رہا۔ یہ تلوار کی جنگ نہیں تھی، یہ صبر، نظم اور منصوبہ بندی کی جنگ تھی۔ طویل محاصرے کے دوران عثمان غازی نے اپنی رعایا پر بوجھ نہیں ڈالا، سپاہیوں کے حقوق کا خیال رکھا، عبادت اور عدل کا نظام قائم رکھا، خود سادہ زندگی گزاری۔ وہ کہتے تھے اگر ہم نے اپنی بنیاد کمزور کی تو دیواریں خود گر جائیں گی۔ یہی وجہ تھی کہ ریاست اندر سے مضبوط رہی۔ وقت گزرا، عثمان غازی کمزور ہو گئے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اب تلوار کسی اور ہاتھ میں ہونی چاہیے، مگر نظریہ وہی رہے۔ انہوں نے اورحان خان کو بلایا اور کہا، بیٹا، میں نے بیج بو دیا ہے، اب اس کی حفاظت اور بڑھوتری تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہاں سے فوجی قیادت عملاً اورحان خان کے ہاتھ میں آ گئی۔ 1326 عیسوی میں جب عثمان غازی بستر علالت پر تھے، اسی وقت برسا کے دروازے کھلے۔ یہ فتح اورحان خان کے ہاتھوں ہوئی، بغیر قتل عام، بغیر لوٹ مار، بغیر مذہبی جبر۔ اورحان خان شہر میں داخل ہوئے اور فوراً اعلان کیا، عوام محفوظ ہیں، عبادت گاہیں محفوظ ہیں، مال و جان محفوظ ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے دیکھا یہ صرف قلعے کی فتح نہیں، یہ ریاست کا اعلان ہے۔ فتح کے بعد برسا کو عثمانی ریاست کا پہلا دارالحکومت بنایا گیا۔ باقاعدہ ریاسی ادارے قائم ہوئے، معاشیت مضبوط ہوئی اور عثمانی ریاست سلطنت کی شکل میں داخل ہو گئی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں عثمان کا خواب ریاست بن گیا۔ فتح شدہ قلعے اور علاقے: قاراجہ حصار، کولاچا حصار، بلجک یار حصار، اینیگول یعنی شہر، برسا کا محاصرہ اور بنیاد۔ کل زمین تقریباً 16,000 مربع کلومیٹر، 30 سے زیادہ قلعے اور بستیاں۔ لیکن عثمان کی سب سے بڑی فتح زمین نہیں تھی، وہ عدل پر مبنی ریاستی سوچ تھی۔ عثمان غازی نے اورحان خان کو نصیحت کی، عدل کو کمزور نہ ہونے دینا، علماء کو قریب رکھنا، ظلم کو طاقت نہ بننے دینا اور رعایا کو اللہ کی امانت سمجھنا۔ انہوں نے کہا اگر کبھی طاقت اور عدل میں ٹکراؤ ہو تو عدل کا ساتھ دینا۔ یہی وصیت عثمانی سلطنت کا دستور بنی۔ 1326 عیسوی میں عثمان غازی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، نہ تخت پر نہ میدان میں، بلکہ اپنے خواب کو حقیقت بنتا دیکھ کر۔ ناظرین، عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ برسا کے فاتح نہیں تھے، وہ برسا کی وجہ تھے۔ فتح اورحان خان نے کی مگر راستہ عثمان نے بنایا، اور یہی فرق ہے فاتح اور بانی میں۔ سوغوز سے برسا تک یہ سفر صرف زمین کا نہیں تھا، یہ کردار سے سلطنت تک کا سفر تھا۔ یہی عثمان غازی کی اصل تاریخ ہے۔ اور اگر آپ کو ایسی ہی ویڈیوز پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔